غصے کی حالت میں جسم کانپے تو سمجھ جاؤ تمہیں لقوہ ہو سکتا ہے۔ ہنستے ہوئے آنکھوں سے پانی بھر آتا ہے تو سمجھ جاؤ تمہاری زندگی لمبی ہوگی۔ صبح اٹھتے ہی سر بھاری محسوس ہو تو سمجھ جاؤ تم پر کسی نے کالا جادو کیا ہے۔ رات کو جلدی نیند آنا شروع ہو جائے تو سمجھ جاؤ تم پر جنات کا سایہ ہے۔ نہاتے وقت زیادہ چھینکیں آ جانا نشانی ہے کہ دولت آنے والی ہے۔ روٹی کھاتے وقت ہچکی کا لگنا بہت جلد رزق میں اضافے کی علامت ہے۔ گھر میں رات کو بلیوں کا لڑنا گھر میں جلد غربت آنے کی علامت ہے۔ گھر میں الو کا آ جانا گھر میں کالے جادو ہونے کی بڑی علامت ہے۔ گھر میں کوے آنا شروع ہو جائیں تو گھر میں بھوک مری آنے کی نشانی ہے۔ گھر میں مکڑی کے جالوں کا ہونا گھر میں آفتیں آنے کی بڑی نشانی ہے۔ رات کو پاؤں سن ہونا شروع ہوں تو سمجھ جائیے کہ لقوہ ہونے والا ہے۔ دیوار پر بیٹھا کوا زیادہ بول رہا ہو تو سمجھ جاؤ گھر میں آسیب آ چکے ہیں۔ گھر میں مرغی انڈے دینا چھوڑ جائے تو سمجھ جاؤ کوئی آفت آنے والی ہے۔ جس گھر میں زیادہ شرارتی بچے ہوں اس گھر میں جنات بسیرا نہیں کرتے ہیں۔ جس مرد کے بال گھنگرالے ہوتے ہیں وہ روئی کی طرح نرم دل ہوتے ہیں۔ جس عورت کے بال گھنگرالے ہوں ایسی انتہائی عورت پتھر دل کی ہوتی ہے۔ گھر سے نکلتے وقت جیب میں روٹی کا ٹکڑا رکھنے سے رزق اچھا ملتا ہے۔ رات کو باسی روٹی کھانے سے انسان کا رزق تیزی سے بڑھتا ہے۔ زیادہ مرغ سالن کھانے سے انسان کا ضمیر مردہ اور کاہل بن جاتا ہے۔ کم روشنی میں کتاب پڑھنے سے آنکھوں کی بینائی کم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ رات کو پاؤں کے ناخن کاٹنے سے آدمی کے دشمن حاوی ہونے لگ جاتے ہیں۔ رات کے وقت زیادہ شیشہ دیکھنے سے انسان کی جلد بوڑھی جلدی ہو جاتی ہے۔ معدے کی گرمی ہے تو سونف والا پانی نہار منہ ایک گلاس پی لیا کرو۔ سر کے بال جلدی گرنا شروع ہو گئے ہیں تو تمہاری طاقت کم ہوتی جا رہی ہے۔ ہاتھوں کے ناخن دانتوں سے کاٹنے سے انسان کو کینسر ہونے کا دنیا پر بھروسہ نہ کرو۔ یہ جتنا وعدہ کرتی ہے اتنا کبھی بھی ادا نہیں کرتی۔ دنیا پر نئے خیالات حکمرانی کیا کرتے ہیں۔ علم ایک ایسا سمندر ہے جس میں چھلانگ لگانے کے بعد ہی اس کی وسعت و عظمت کا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ جس طرح ایک شکاری اپنے شکار کو مضبوط رسی سے باندھے رکھتا ہے اسی طرح تم بھی اپنے علم کو مضبوطی سے تھامے رکھو۔ جو انسان ظالم کے دروازے پر کھڑا رہتا ہے اس کو ظلم سے بچانا مشکل ہے اور اس سے بدبخت اور کوئی نہیں۔ ہمارے عزیز دوستوں کے مصائب ہمارے جذبات میں تلاطم پیدا کرتے ہیں لیکن یہ تلاطم ناخوشگوار نہیں ہوتا۔ ہماری زندگی کا سب سے اہم مقصد یہ ہے کہ اسے کسی ایسی چیز پر صرف کیا جائے جو اس زندہ جاوید بنا دے۔ بچوں کو جسمانی طور پر بزدل بنا دینے سے بہتر ہے کہ اسے سرے سے سکول میں تعلیم نہ دی جائے۔ بھوک کی برداشت میں بے شمار انعام و اکرام من جانب اللہ مخفی ہیں۔ اگر تو نے اس کو برداشت کر لیا اور اس بھوک میں اس کی رضا و خوشنودی کی تلاش جاری رکھی اور اس کی رحمت کا امیدوار رہا تو یقیناً تم نے اپنے دامن کو مراد سے بھر لیا اور اپنی حیات کے مقصد کو پا لیا۔ اے بیٹے، صوفیوں کے سینے ذکر و فکر سے منجھے ہوئے ہیں۔ آئینے کی صورت ان کے دل پر درست نقش ابھرتے ہیں۔ جو اصل میں حسین ہو وہ آئینہ اپنے سامنے رکھتا ہے۔ جو شخص خوبصورت اور موزوں چہرہ رکھتا ہو وہی آئینے کا طالب ہوتا ہے۔ اے عاقل، اگر کوئی چور کسی دکان سے مولی چرایا جائے اور عذر کرے کہ یہ فعل خدا کے حکم سے سرزد ہوا ہے تو اس کے سر پر 2-3 گھونسے رسید کرو اور کہو اے بدماش یہ بھی حق تعالیٰ کا حکم سے سرزد ہوا ہے۔ مخلوق کے ساتھ وابستگی رکھنے والا اپنے اعمال و افعال میں خالص نیت نہیں کر سکتا۔ اس کی نیتوں کے مختلف رنگ ہوتے ہیں۔
اگر وہ خدا کے لیے نیت کرتا ہے تو اس میں بھی کم از کم اپنی نجات اور حصول جنت کی نیت مضمر ہوگی۔ پس تم عاشق بن جاؤ اور اس شاہد حقیقی تعالی شانہ کی جستجو کرو جو سب سے زیادہ جمیل ہے، اور کسی مرشد کامل کا ہاتھ تھام لو۔ لہ محدود کے سامنے محدود معدوم ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سوا ہر چیز فنا ہونے والی ہے۔ یہ فانی چیزیں اس ذات کا پردہ بن گئی ہیں، جیسے کہ طشت کے نیچے چراغ چھپا ہوا ہو، تو اس جسم کا سر اس سر کا پردہ ہے، اس سر کے آگے جسم کا یہ سر کافی ہے۔ حکم اس خصلت کے مطابق ہے جو غالب ہے۔ جب سونا تانبے سے زیادہ ہے تو وہ سونا ہے، وہ خصلت جو تیرے وجود میں غالب ہے، اسی صورت پر تیرا حشر ضروری ہے۔ آواز انسان کو دوسروں سے متعلق کرتی ہے، اور خاموشی انسان کو اپنے آپ جتایا ہوا احسان ضائع ہو جاتا ہے۔ جہاں کسی ذہین اور عقل مند اور ذہین شخص کو پاؤ، اس سے فوراً ملو اور کوئی نہ کوئی نصیحت لو اور اپنے گلے میں لٹکا لو۔ غریب وہ نہیں ہے جس کے پاس کوئی دوست نہ ہو، بلکہ اصل غریب تو وہ ہے جس کا دنیا میں کوئی بھی دوست نہ ہو۔ جو انسان خاموش ہوتے ہیں وہ سمندر کی طرح گہرے ہوتے ہیں، جن میں بہت سے مونگے اور موتی ہوتے ہیں۔ بعض اوقات لوگ اپنی ابتدائی عمر زندگی کے آخری حصے کو ناخوشگوار میں خرچ کر دیتے ہیں۔ عقلی اور دماغی قوتوں سے صحیح طور پر کام لینا بھی اس بات پر موقوف ہے کہ انسان کا جسم تندرست اور توانا ہو۔ نہ تو اچھی زندگی سے محبت کر اور نہ نفرت، لیکن تم جو زندگی بسر کر رہے ہو اس سے اچھی طرح بسر کرو، خواہ کتنی ہی طویل یا قلیل ہو۔ دو قسم کے انسان قابل مذمت ہیں، ایک وہ جو دوستوں کے حقوق ضائع کرے، دوسرا وہ جو اچھے کردار کو نہ پہچانے۔ سفیر ایک ایماندار آدمی ہوتا ہے جسے ملک کے فائدے کے لیے دوسروں ملکوں میں جھوٹ بولنے کے لیے بھیجا جاتا ہے۔ اچھی خصلت سے مخالف مغلوب اور فضائل کے حاصل کرنے سے دشمن ذلیل اور خوار ہو جاتے ہیں۔ جو بندہ مال و دنیا کا طلبگار ہے، اگر وہ زمانے کی سختیاں برداشت کیے بغیر مقصد میں کامیابی کا گلہ نہ کرے۔ جس گھر میں دیا نہ جلے اور صحن میں بچے نہ کھیلیں، اس کو تو خدا نے جرمانہ کر دیا ہے۔ پوشاک میں آرائش سے آسائش کو مقدم رکھو۔ بد عادات کا بنانا آسان، نبھانا مشکل اور ڈھانا ممکن سا ہے۔ دولت قریب لانا ہے تو بیوی کے گلے میں عجوا کھجور کی گٹھلی لٹکاؤ اور پھر دیکھو دولت بھاگ کر پاس آئے گی۔ آزادی سے محبت دوسروں سے محبت کی نشانی ہے، جبکہ تخت و تاج سے محبت اپنے آپ سے محبت کی نشانی ہے۔ اپنے ہر کام میں ایک سمجھدار اور عقل مند بزرگوں سے مشورہ طلب کرتا رہے تاکہ تو ہر قسم کے دھوکے اور ندامت سے بچ جائے۔ علم اتنا حاصل کریں کہ اپنی زندگی میں کام آئے۔ علم وہی ہے جو عمل میں آ سکے، ورنہ ایک اضافی بوجھ ہے۔ خوش قسمت ہیں وہ بندے جن کو حقیقی اور اچھا دوست مل جائے، اور بد قسمت ہے وہ بندہ جس کے پاس اچھا دوست ہو اور وہ اس کی قدر نہ کرے۔ فضول بولنا نہ صرف آپ کے ضمیر کو متاثر کرتا ہے بلکہ آپ کی صحت اور دماغی صلاحیت کو بھی متاثر کرتا ہے۔ تقویٰ یہ ہے کہ گوشہ چشم سے بھی دنیاوی لذات پر نگاہ نہ ڈالی جائے اور دل میں ان کی بابت خیال نہ کیا جائے۔ کوئی بھی بندہ ایمان کی حلاوت اپنے دل میں نہ پائے گا جب تک غذائے دنیا سے بے پرواہ نہ ہو۔ جس بندے کا دل دنیا میں رہنے کو چاہتا ہے اسے یہاں کی تکالیف بھی برداشت کرنی ہوں گی۔ جو شخص ادب نہ ہونے کی وجہ سے مرتبہ میں پیچھے رہ جائے وہ اپنی خاندانی بزرگی کی بدولت آگے نہیں ہو سکتا۔
ایک ظالم حکمران جو غریبوں پر ظلم ڈھاتا ہے وہ ایک خونخوار شیر سے 1000 گنا زیادہ خطرناک ہے۔ مصیبتوں کے درمیان رہ کر اگر انسان ان کو سہنا اور صبر کرنا نہ سیکھے تو گویا اس نے صحبت کا حق ادا نہ کیا۔ خوش مزاجی آپ کی خوبصورتی میں اور بھی اضافہ کر دیتی ہے اگر آپ کسی کے غصے پر بھی اپنا مزاج کو خوش رکھتے ہیں۔ ایک عاشق کو تنگ کرنے سے مراد یہ ہے کہ عاشق کے جلے ہونوں کی تپش سے اپنے آپ کو جھلسانا ہے۔ جو بندہ 1000 زخم کھانے پر موت سے نہیں ڈرتا وہ شہنشاہ کو گھوڑے سے اتارنے کی ہمت کرتا ہے۔